الرجيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اس نے تمہیں وہ کچھ عطا کیا ہے جو تم نے اس سے مانگا ہے، جو کچھ تم نے اللہ سے مطالبہ کیا ہے اللہ نے تمہیں وہی کچھ عطا کیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو کرو تو نہیں کر سکتے۔ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں کہ جو ہمارے پاس ہیں اور ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمیں اس کی پہچان اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر پچھلے دور کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی کے ساتھ اس کا موازنہ کریں تو بھائیو بہت فرق ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 دن جو ہے وہ ہم پر گزر جاتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا کھانے کے، صرف بس وہی ہوتا تھا کہ جو بلال کے بغل میں ہوتا تھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ کے بغل میں کچھ ہوتا تھا کھانے میں، کوئی چیز انہوں نے چھپائی ہوئی تھی، کوئی تھوڑا بہت ہوتا تھا، بس اس سے گزارا چلتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہیں کہ خیبر فتح ہونے سے پہلے ہم نے کبھی پیٹ بھر کے کھجوریں نہیں کھائی۔ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، ہم پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں اور ماشاءاللہ وافر ہوتی ہے رمضان میں، ویسے بھی الحمدللہ اللہ نے بہت مہنگی ہے، اتنا کچھ ہمارے پاس اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ تو بھائیو ہم شکر گزاری نہیں کرتے، اللہ رب العالمین نے اتنی اعلیٰ زندگی ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ اب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس مسلم شریف کی حدیث ہے، ان کے پاس ایک غریب فقراء مہاجرین میں سے ایک شخص آیا، تو اس نے کہا کہ میں غریب فقراء مہاجرین میں سے نہیں ہوں۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے پاس بیوی ہے کہ جس کے پاس ہم آرام کرتے ہو جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ بھائی تمہارا گھر ہے جہاں تم رہتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک خادم بھی ہے جو میری خدمت کرتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پتہ کیا کہا، میں انت من الملوک، تو پھر بادشاہوں میں سے ہے۔ یہ تو بادشاہ کی زندگی ہے کہ اتنی نعمتیں تمہیں اللہ نے دی ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو بندہ صبح کرے بے خوف ہو کر، کوئی خوف نہیں ہے اپنے گھر کے اندر، صبح کرے اور اس کے پاس فرمایا کہ اس کی جسمانی طور پر عافیت میں ہو اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے، خوراک ایک دن کی اس کے پاس موجود ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، اس طرح ہے کہ دنیا اس کے ساز و سامان کے ساتھ اکٹھی کر دی گئی ہے اس کی طرف، اس کے لیے ساری دنیا اپنے ساز و سامان کے ساتھ اکٹھی کر دی گئی۔ اتنا کچھ اللہ رب العالمین نے نعمتیں عطا کی ہیں۔ آپ دیکھیں لباس ہے ہمارے، ہم میں سے کوئی بندہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ جس کے پاس ایک کپڑا جو پہنا ہوا لباس اس کے علاوہ کوئی نہ ہو، 3 4 تو ہوتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کے دور میں اس طرح بھی تھا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب شہید کیے گئے تو نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ کپڑا تھوڑا ہے کفن کے لیے، اگر ہم ان کا سر ڈھانپتے ہیں تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، تو اگر ان کے پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ یہ حالت ہے، کپڑے ہی نہیں ہیں، اس قدر جو ہے وہ حالات ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے سر کو ڈھانپ دو اور ان کے پاؤں پہ گھاس ڈالو۔ اب میرے محترم عزیز بھائیو، ہمارے پاس کتنے لباس اللہ رب العالمین نے، کتنی نعمتیں ہمارے پاس اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، بخشی ہیں۔ وہ ہے کہ کھانا نہیں ہوتا تھا کھانے کے لیے، پیٹ بھر کے کھا نہیں سکتے تھے، اور یہاں پر تو اتنا کھانا ہے ماشاءاللہ، کھانا 3 ٹائم کھاتے ہیں، 2 ٹائم کھاتے ہیں، اور ماشاءاللہ بچ بھی جاتا ہے، ضائع بھی ہوتا ہے، اتنا تو ہوتا ہی نہیں تھا اس وقت۔
تو میرے محترم عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اتنی اللہ رب العالمین کی ہمارے اوپر رحمت ہے، اور اس نے اتنا ہمارے اوپر فضل کیا ہے، تو ہم کیوں نہ اس کی شکر گزاری کریں، ہم کیوں اللہ رب العالمین کی ناشکری کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ جب دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ آرام کر رہے ہیں، تو چٹائی کے جو ذرات وہ نشان وغیرہ ہے وہ نبی علیہ السلام کے جسم پہ پڑے، چٹائی کے اور نبی علیہ السلام کے جسم مبارک کے درمیان کوئی بستر نہیں، اسی طرح ہی لیٹ نشان پڑ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر رونے لگ گئے، اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے پاس یہ حالت ہے آپ کی، اور کیسر اور کسرا کے جو بادشاہ ہیں، شاہ روم ہے، شاہ ایران ہے، کیسر اور کسرا ان کے لقب ہے، وہ کتنی نعمتوں میں پال رہے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہو کر آپ کی یہ حالت ہے۔ اس وجہ سے نا ان کو رونے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ چیزیں ان کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں؟ یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ ان کو جو بھی ہے یہ صرف دنیا میں ہے، کفر نا، کافر ہیں، ایمان نہیں لے کر ہے، جیسے ہی مرنا ہے ان کے لیے پھر تباہی تباہی، بربادی بربادی، اور تمہارے لیے یہ سارا کچھ آخرت میں، جیسے مرنا ہے، قبر بھی جو ہے وہ جنت کی، اس کی جو ہے وہ جنت کا ایک باغیچہ ہے، اور اس طرح مرنے کے اٹھنا ہے جب قیامت کے والا دن ہے، اس بھی جو ہے اس میں بھی عزت ہے، اکرام ہے، پھر جنت ہے، آگے جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہی نعمتیں، یہ ان کے لیے سارا کچھ دنیا میں ہے۔ اب بھی دیکھ لیں کفر جو ہے وہ کافر لوگ ہیں، وہ بڑا اچھا کھاتے پیتے ہیں، بڑی ان کی اچھی جو ہے وہ اسٹرانگ، ان کی اسٹیٹس ان کے بہت مضبوط ہیں، اچھے، لیکن یہ ہے سارا کچھ دنیا میں کیونکہ وہ مسلمان ہیں۔ تو جیسے ہی آخرت کی باری آئے گی تو ان کا حال برا ہوگا۔ تو فرمایا کہ تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ ان کو یہ صرف دنیا میں ملا ہے اور تمہیں یہ سارا کچھ آخرت میں ملے گا، اللہ کی نعمت ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی۔ کچھ لوگ آئے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عزیز، وہ آ کر کہنے لگے کہ دیکھو نہ ہمارے پاس کوئی سامان ہے، نہ ہمارے پاس کوئی سواری ہے، نہ کوئی چیز ہے خرچے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ واقعی فقیر تھے، کچھ بھی نہیں تھا، صحابہ تھے، لیکن کوئی بھی چیز نہیں تھی، کچھ بھی نہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اچھا چلو تم پھر آنا، ہم تمہاری بات پھر کسی بااختیار بندے سے کریں گے، پھر وہ تمہاری ضرورت کا خیال کرے گا۔ لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو غریب فقراء لوگ ہیں، مسلمان ہیں، وہ مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، تم ہمارا ذکر کسی سے نہیں کرنا، ہم صبر کریں گے، کیونکہ ہمارے لیے جو ہے وہ آخرت میں اللہ رب العالمین نے اچھا۔ تو باتیں بیان کرنے کا مقصد حدیث اور بھی بہت ساری احادیث ہیں کہ جس میں جو ہے وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے، وہ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک کپڑے پہنا ہوا تھا اور دوسرا جو ہے وہ پاس سٹینڈ پہ پڑا ہوا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ آپ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ تجھ جیسا احمق مجھے دیکھ لے۔ بھلے بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کون ایسا بندہ تھا کہ جس کے پاس 2 کپڑے ہوں؟ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ جس کے پاس 2 کپڑے ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس کتنے لباس ہیں اور کتنا کچھ اللہ نے کھانے پینے کا ہر چیز دی ہے اللہ کو۔ میں کہ کون ہے کہ ہمارے پاس کہ اس کے ہم میں سے کہ جس کے پاس 2 کپڑے ہوں؟ ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، وہی وہ نیچے لپیٹتا تھا، وہی اوپر لپیٹ دیتا تھا، اسی میں ہی زندگی گزر رہی تھی۔ تو میرے محترم عزیز بھائیو، ہم اللہ رب العالمین کی جس قدر نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اور جتنا اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، یہ بادشاہوں کی زندگی، جس طرح انہوں نے کہا نا کہ تم تو بادشاہوں میں سے ہو، صحابی فرماتے ہیں، تو یہ یقیناً یہ اس سے کام نہیں ہے، اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر شکر گزاری والی زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر اور
پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔